اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کینسر کے حوالے سے ہے کہ پاکستان میں کینسر کی شرح جو ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے۔ جس طرح شوگر کے معاملے میں پاکستان اس وقت دنیا کی ٹاپ لسٹ میں آ چکا ہے، تو اسی طرح کینسر کے معاملے میں بھی پاکستان جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، اسے ترقی کر رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو پاکستان کا نمبر جو ہے وہ بھی کافی اوپر آ چکا ہے کینسر کے معاملے میں۔ تو ناظرین، کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جو انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کازز ہیں، جن کی وجہ سے یہ کینسر انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسم کو لگ جاتا ہے، اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، یا کسی بھی جسم کے ایک حصے کو متاثر کرتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کو ایسا ایسا موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ تو ناظرین، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں، انڈیا میں بھی اس کی بہت زیادہ ریشو پائی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے جو کارن ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ آرٹیفیشل زندگی جو ہے وہ زیادہ اپنا لی ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے سے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اللہ نے مجھے یہ مذہب دین اسلام جو ہے وہ وراثت میں دیا، لیکن وراثت میں دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے ایک بنا دیا کہ میں اس اپنے امور سے جو ہے وہ بالکل ہٹ چکا ہوں، لیزی ہو گیا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں، سازشیں ہیں کہ مجھے کس طرح سے لیزی کیا گیا۔ تو ناظرین، مقصد یہ ہے کہ آرٹیفیشل زندگی میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنائی ہیں، کھانے میں بھی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان میں کینسر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شاورما اور پیزا ہے۔ تو دیکھیں ہم کتنے شوق سے کھاتے ہیں، کتنے شوق سے اس کے آرڈر بک کرواتے ہیں، منگواتے ہیں، جو ہوم ڈیلیوری، اور راتوں کو 2 بجے 3 بجے تک یہ چیزیں ہم منگوا رہے ہوتے ہیں، آرڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی وجہ اور اہم وجہ یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس میں الحمدللہ ہم کافی ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ وقتاً فوقتاً ان کو دیکھ کر، ان سے پرہیز کر کے آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، بلکہ پوری دنیا کے ملک کے لوگوں کو، جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے، جہاں تک آپ کے سورسز ہیں، ان کو بچا سکیں۔ تو ناظرین، کینسر کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے جو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، پیسٹ جو ہے برش کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہاں پہ ہم فیس پے کرتے ہیں، فیس پے کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیتے ہیں کیا کہ آپ نے رات سونے سے پہلے، کھانے کے بعد پیسٹ جو ہے، بلکہ نام ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں پیسٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے دانت صاف کرنے ہیں، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے پیسٹ کے ساتھ اپنے دانت صاف کرتے ہیں۔ اور ہمیں ٹی وی کے اوپر اس کی مشہوری ایڈورٹائز جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ایک اندر ایسا مضبوط وہ پیدا کیا جاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم اس نماز تو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، نیکی چھوڑ دیتے ہیں، باقی معاملات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پیسٹ کو نہیں چھوڑتے، برش کو نہیں چھوڑتے، خود بھی بچوں کو بھی اٹھا کے سب سے پہلے سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی برش کرو۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس پیسٹ کے اندر ہوتا کیا ہے، اور اس پیسٹ کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں پیسٹ پڑی ہے تو ابھی اٹھائیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر آپ کو الفاظ لکھے ہوئے ملیں گے، SLS۔ تو LSL جو ہے اس کا مطلب ہے سوڈیم لوریل سلفیٹ۔
تو SLS جو ہے سوڈیم لوریل سلفیٹ جو ہے یہ اس کے اندر جو دوسرے آرگن ہوتے ہیں اس کے اندر پیسٹ کے اندر جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے یہ کیمیکل اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اس سے دانت جو ہیں وہ چمکتے بھی ہیں. جس طرح یہ برتن دھونے والا صابن ہے، اب برتن دھونے والا صابن آپ منہ پہ تو نہیں لگا سکتے، تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں. ڈٹرجن جو ہوتا ہے جس سے آپ برتن دھوتے ہیں وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو سوڈیم لوریل سلفیٹ جو ہے یہ آپ کے اندر جا کر منہ کا کینسر پیدا کرتا ہے اور اسی سے آپ کے معدے میں یہ چلا جاتا ہے، معدے کا کینسر ہوتا ہے اور بلڈ کینسر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو یا آپ کی آنے والی نسلوں میں منتقل ہو کر موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں پیسٹ ہے تو ابھی اس کو اٹھائیں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے SLS یعنی سوڈیم لوریل سلفیٹ یا سوڈیم مونوسلفیٹ. اگر یہ کیمیکل موجود ہیں اس میں تو وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. اور جب آپ نے صبح اٹھتے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، وضو کرنے سے پہلے، منہ دھونے سے پہلے اپنے منہ میں کینسر کا وہ عنصر ڈالنا ہے، سمجھ لیں کہ لقمہ ڈالنا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کینسر نہ ہو؟ تو اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اس کے الٹرنیٹ ہم اپنی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین نے تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبق دیا. تو اس میں کوئی مسلم ہے تو الحمدللہ، اگر غیر مسلم ہے تو وہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو، عمل کر کے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے. اور مزے کی بات کہ جہاں تک ہمارے سننے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں، کیونکہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو ایک فرقہ واریت میں جھگڑا ہوا کہ سنی کیا ہے، وہابی کیا ہیں، شیعہ کیا ہیں، فلاں کیا ہیں، سہروردی، مختلف چیزیں یہ کیا ہیں. لیکن مجھے اصل دین تو نہیں پڑھایا گیا، اصل دین کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اصل کی طرف آنے نہیں دیا. کیونکہ اگر اصل کی طرف آنے دیتے تو ہمارے ملا حضرات ان کی روٹی بند ہوتی تھی. جب میں نے ان چیزوں سے باہر نکل کے دیکھا ناظرین قول سے، تو پھر پتہ چلا کہ دنیا چاند سے بھی آگے جا چکی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو میڈیسن ہم اس وقت پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں وہ مغرب آج سے 80 سال پہلے چھوڑ چکا ہے. ایک ہی میڈیسن ہے، مختلف ناموں سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں کمپنیاں، اسی سالٹ کو پیکنگ کر کے روزانہ نئے ڈیزائنوں میں جو ہے وہ اس کو پیش کر رہی ہیں، نیا کچھ نہیں ہے. تو مغرب نے چھوڑ کر ہمارے دین کو اپنانا شروع کیا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ قرآن ہمارا پڑھتے ہیں. ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ قرآن عمل کے لیے پڑھتے ہیں. وہ اس میں پڑھتے ہیں اور دیکھ کر عمل کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا سچ ہے اور یہ سچ ہے، آمنا صدقنا. وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں اور ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں. جب سمجھ نہیں آئے گی تو عمل خاک ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، کینسر کی بڑی وجہ آپ نے سن لیا کہ آپ کی پیسٹ جو ہے. اس کے الٹرنیٹ میں بتا رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے مسواک جو ہے وہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، مسلمان بھی کریں. تو آپ اپنے گھروں میں مسواک کا رواج ڈالیں. جو میری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں ہیں ان کے لیے بازار سے جس کو وہ داتن بھی کہتے ہیں، مساگ بھی کہتے ہیں سرائکی میں، پنجابی میں ساک کہتے ہیں، تو وہ لے کے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ مسواک بھی کر سکتے ہیں، انہیں منع نہیں. لیکن مردوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کریں. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اس بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی اور آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس تعلیم کو، اس میسج کو جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فزیکلی یا جیسے بھی، تو آپ ضرور
ضرور وہاں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے اور ان کو اس موذی مرض اور موت کے منہ سے بچا لیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی خوش و خرم طریقے سے بسر کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنے اس میزبان ڈاکٹر عمران چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔